کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ آج دو متضاد دعوے، دو متضاد نظریات صحابہ کے سامنے ہیں۔ صحابہ دونوں نظریات ایک ہی مسجد میں سن رہے ہیں، لیکن چپ بیٹھے ہیں۔ نہ عمر کو غلط کہتے ہیں، نہ ابو بکر کو غلط کہتے ہیں، نہ عمر کو صحیح کہتے ہیں، نہ ابو بکر کو صحیح کہتے ہیں۔ کیوں نہیں کہتے؟ اور اللہ نے کیوں کہا کہ ایسا ایمان لاؤ؟ ابھی صحابہ کرام کے سامنے دو شخصیات کے دعوے آئے ہیں، لیکن چپ کیوں ہے؟ چپ کیوں ہے منظور کالونی والوں؟ اس لیے چپ ہے دعویٰ کرنے والوں میں سے کسی نے بھی ابھی تک دلیل نہیں دی۔ صحابہ شخصیت کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، وہ دلیل کو مانا کرتے تھے۔ عمر نے بھی نہ مرنے کا دعویٰ کیا، دلیل کوئی نہیں دی۔ ابو بکر نے بھی نہ مرنے کا دعویٰ کیا، مرنے کا دعویٰ کیا، دلیل کوئی نہیں دی۔ اب صدیق اکبر نے دلائل دینے شروع کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ آپ سے پہلے بھی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے جاتے رہے، اس پر تو تمہیں کوئی تعجب نہیں ہوا۔ آج آدم بھی نہیں رہے، نوح علیہ السلام بھی نہیں رہے، حضرت یعقوب و یوسف اور اسحاق و اسماعیل بھی نہیں رہے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں رہے، اس پر تو تمہیں کوئی تعجب نہیں ہوا۔ اس آخری رسول پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور چل بسے۔ افإن مات، اب قرآن کہتا ہے افإن مات، اگر آپ پر موت کا اطلاق ہو جائے، آپ فوت ہو جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ دوسری دلیل دی کہ قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، فرمایا ہے حبیب آپ پر بھی لفظ میت کا اطلاق ہونے والا ہے، اور یہ بدبخت کافر جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ تیسری دلیل دی افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ صدیق اکبر کے جب قرآن کے دلائل سنے، سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی برہنہ شمشیر نیام میں داخل فرمائی، گویا عمر کی بھی سمجھ میں بات آ گئی، میری بات غلط ہے، ابو بکر کی بات صحیح ہے، کیونکہ ابو بکر کی بات کی، ابو بکر کے دعوے کی قرآن تائید کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس، لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ ہر بات کو دلیل سے سنتے، دلیل سے مانتے، دلیل مانتے، صرف کسی کے کہنے پر اندھے ہو کر اس پر نہیں گرا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن بھی لوگوں سے کہتا ہے لوگوں پہلے دلیل کو دیکھو، اس کو پرکھو، ٹٹولو تو صحیح، صرف دلیل دینا کافی نہیں، صرف دعویٰ کافی نہیں۔ دعویٰ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیا تھا، ابا جی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، کتنا بڑا دعویٰ تھا، اور دلیل کے طور پر خون لگا کرتا بھی ابا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جاؤ اباہم
عشاء یبکون، فرمایا شام کے وقت آئے روتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے، ابا جی سے آ کر کے کہنے لگے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیا کو تو بھیڑیا کھا گیا، ان کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ ہم کھیل کود میں لگے رہے، یوسف کو سامان کی رکھوالی پر بٹھا دیا، بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا۔ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے لیکن ہم تو سچے ہیں، یہ دیکھو کرتا ہے یوسف کا، اس پہ خون بھی لگا ہوا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے ابا نے کیا کیا؟ دعوے کو ایسے نہیں مانا، دلیل کو ایسے دلیل نہیں مان لیا، کرتے کو کھولا، اس کو ٹٹولا، پھر دیکھا کہ یار ایسے لگتا ہے کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، یوسف کو اندر سے پورے کا پورا کھا گیا اور ایک بٹن تک بھی نہیں ٹوٹا، کبھی میں خراش تک بھی نہیں آئی، کتنا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا۔ گویا یعقوب علیہ السلام کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، چونکہ پیغمبر غیب نہیں جانتا کیا کرے، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ رب العالمین کو اپنا مددگار بناتا ہوں تمہارے ان دھوکے اور بہانوں اور فریبوں پر، اللہ میری مدد کرے گا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے کے سارے رو رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ ہر رونے والا بھی سچا نہیں ہوتا۔ اکثر گھروں میں بیویاں اپنے میاں سے رو کر اپنے مطالبے، اپنی بات، اپنے آپ کو سچا منواتی ہیں۔ یاد رکھ لو ہر آنسو سچا نہیں ہوتا، کچھ آنسو ڈرامے والے بھی ہوتے ہیں، جیسے یوسف کے بھائیوں نے کیا۔ اسی طرح آپ محرم کے دنوں میں دیکھو گے حتیٰ کہ گھوڑے کی آنکھوں میں بھی آنسو نظر آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا گلیسرین اور کیا کیا اس پہ زبان جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے اتھرو بھی رکنے کا نام نہیں لیتے۔ لوگ بھی روتے ہیں، ذاکر بھی روتے ہیں، مجمع بھی روتا ہے، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ یوسف کے بھائی بھی اپنے ہاتھوں سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دے کر رونے آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ ظالم بھی خود قتل کر کے آ کر کے رونا شروع کر دیا۔ یہ فریب کاریاں آج تک 1400 سال بیت گئے، آج تک یہ فریب کاریاں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، ارے ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ وہ کسی شخصیت کو نہیں مانا کرتے تھے، دلیل مانگا کرتے تھے، دلیل دیکھا کرتے تھے، دلیل پوچھا کرتے تھے، جب دلیل آ جاتی اپنی بات واپس لے لیا کرتے تھے۔ پھر یہ نہیں کہتے تھے کہ عمر تو اتنا بڑا آدمی ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، لوگ تو امت میں سے اماموں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور صحابہ کرام اللہ کے حبیب اور قرآن ان دونوں پر ڈٹے رہے، تیسری کبھی بھی کسی چیز کا کسی بات میں کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور قرآن کے عالم حافظ قاری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر تم لوگوں نے قرآن مجید سیکھنا ہو تو آپ نے 4 بندوں کا نام لیا کہ میرے بعد اگر تم نے قرآن سیکھنا ہو 4 بندوں کا نام لیا، اور ان 4 میں سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کا کہ اس سے سیکھو میرے بعد قرآن اگر سیکھنا۔ وہ عبداللہ بن مسعود جس کو اللہ کے رسول نے اتنا بڑا عالم قرار دیا قرآن کا۔ جمعے کا دن ہے، اللہ کے رسول منبر پہ کھڑے ہیں، منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور مجمع بیٹھا ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی بیٹھے ہیں۔
ان کے برابر میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. یہ بھی بڑے جنرل کا صحابی ہیں. ان 4 میں سے یہ بھی دوسرے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ان 4 سے سیکھنا. ابی بن کعب بھی انہی میں سے ایک اور طویل داڑھی. تو آپ منبر پہ کھڑے خطبہ دیں. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی. رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ایک آیت پڑھی. عبداللہ بن مسعود جو بیٹھے تھے انہوں نے اس آیت کو سنا. برابر میں ابی بن کعب کو کوہنی مار کے کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول نے ابھی آیت پڑھی ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ آیت کب اتری تھی؟ یعنی جمعے کے اندر خطبے کے دوران. ابی بن کعب چپ کر کے بیٹھے, کوئی جواب نہیں دیا, نہ ہاں نہ ہوں نہ اشارہ, کچھ بھی, چپ کر کے. عبداللہ بن مسعود نے دوسری دفعہ کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ جو آیت پڑھی ہے تمہیں پتہ ہے یہ کب نازل ہوئی تھی؟ پھر وہ خود ہی کہنے لگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو یہ نہیں بتا پا رہا کب نازل ہوئی تھی, مجھے تو یہ بھی پتا ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن اللہ کے رسول نے کپڑے کس رنگ کے پہن رکھے, مجھے یہ بھی معلوم. یعنی اتنا بڑا عالم تھا, اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس دن یہ آیت اللہ کے رسول پر اتری ہے اللہ کے رسول نے اس دن کپڑے کس رنگ کے پہن رکھے. وہی ہم نے کہا چپ بیٹھے, کوئی بات نہیں, کوئی جواب نہیں دے. آخر وہ بھی 1-2 دفعہ کہہ کے وہ بھی چپ کر گئے. خطبہ ختم ہو, نماز کھڑی ہو. جب اللہ کے رسول نے نماز پڑھا کے سلام پھیرا اور عبداللہ بن مسعود اٹھنے لگے تو ابی بن کعب نے اس کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ لم تحضر معنا الجمعہ, آج تو ہمارے ساتھ جمعہ میں شریک نہیں تھا, آج تو ہمارے ساتھ جمعہ میں شریک نہیں تھا. کہا یہ بات نہیں, تو تیرے ساتھ تو بیٹھا تھا, تیرے ساتھ میں نے نماز پڑھی. پھر وہ نشانی دینے لگا کہ میں نے وہ نہیں پوچھا تھا تم سے جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی تھی, میں نے تم سے نہیں پوچھا تھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور تو نے مجھے نہیں بتایا, میں تو تیرے ساتھ بیٹھا تھا. وہی نے کہا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تو نے ہمارے ساتھ جمعہ نہیں پڑھا. وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان جب خطیب خطبہ دے رہا اس دوران اگر کوئی بندہ کسی سے ہم کلام ہوتا ہے, بات کرتا ہے سوائے خطیب کے, اگر وہ بات خطیب سے کرے تو کر سکتا ہے, خطیب کسی بندے سے کرے تو وہ تو خطبہ دے رہا ہے کر سکتا, لیکن مجمع میں سے کوئی بندہ آپس میں بات نہیں کر سکتا. کوئی بندہ اگر آپس میں بات کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا بات کرنا ایسا ہے جیسے اس نے جمعہ ہی نہیں پڑھا, جیسے اس نے جمعہ ہی نہیں پڑھا. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تو آج ہمارے ساتھ جمعہ میں شریک نہیں تھا. اتنا بڑا عالم ہے عبداللہ بن مسعود, لیکن اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں, اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں. ہم جو اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد, آپ کی اتباع کے بعد امت میں سے کوئی شخص تقلید کے قابل نہیں, اس لیے کہ رسول اللہ کا پورا علم کسی بھی ایک بندے کے پاس نہیں. آپ نے خود فرمایا کہ اللہ کا علم سمندر ہے, اور فرمایا میرا علم, اپنے بارے میں کہا کہ میرا علم اس سمندر میں سے اتنا ہے جیسے چڑیا ایک قطرہ چونچ میں پانی کا لے لیتی ہے. پھر فرمایا میرا وہ قطرہ تمہارے علم کے مقابلے میں سمندر ہے, اور تمہارا علم میرے علم کے مقابلے میں پھر وہ چڑیا کا قطرہ ہے. پورا علم اللہ کے رسول کا کسی ایک کے سینے میں نہیں تھا, حتیٰ کہ صحابہ کرام کے سینے میں بھی پورے کا پورا علم نہیں تھا. بعض صحابی آپ کے ساتھ مسجد میں ہوتے تھے, گھر میں نہیں ہوتے تھے, بعض گھر میں ہوتے تھے, مسجد میں نہیں ہوتے تھے, بعض بازار میں آپ کے ساتھ ہیں, جنگ میں نہیں,
بعض جنگوں میں آپ کے ساتھ ہیں تو وہ مسجد میں نہیں ہے. تو جو لوگ جس وقت جہاں تھے اس وقت جو آپ نے کہا وہ بات ان کو معلوم ہے, پیچھے والوں کو معلوم نہیں. اور جو بات آپ نے مسجد میں کہی انہیں کو معلوم ہے جنہوں نے مسجد میں حاضر ہو کر اس بات کو سنا. جب آپ گھر چلے گئے تو ازواج مطہرات کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کہا, باہر والوں کو پتہ نہیں. اور آپ کی تو ہر بات آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ کی وحی سے, آپ کی تو بات ہی دین ہے. تو وہ دین پورے کا پورا کسی بھی فرد واحد کے پاس نہیں تھا. جب عبداللہ بن مسعود نے سنا کہ وہی اپنے آپ کہتے ہیں تیرا جمعہ ہی نہیں ہوا, اور ان کو یقین نہیں آ رہا کہ کیونکہ وہ خود اتنے بڑے آدمی ہیں اور ان کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے. چنانچہ ابی بن کعب کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے, ایسے ایسے بات ہوئی ہے, اور ابی بن کعب کہتے ہیں کہ تو نے ہمارے ساتھ جمعہ ہی نہیں پڑھا, گویا تیرا جمعہ ہی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو, اے ابی, اے عبداللہ, ابی کی بات مانو یہ صحیح کہتا ہے, ابی کی بات مانو یہ صحیح کہتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف کوئی بات جاتی ہے عمل ضائع ہو جاتا ہے, عمل برباد ہو جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے, اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے یقین مانیے سارا دین آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ ایمان اپنا یقین بنا لو, صحابہ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کوئی نہیں کر سکتا, اور صحابہ سے زیادہ عقیدت کوئی نہیں رکھ سکتا, صحابہ سے زیادہ دین کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, اور صحابہ سے زیادہ پکا ایمان امت میں کسی کا نہیں ہو سکتا. اور صحابہ میں پھر سب سے پختہ اور سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. لیکن ان لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں نبی کی زندگی پہ نچھاور کر, قربان کر, اطاعت میں آگے, فرما برداری میں آگے, اتباع میں آگے, چھوٹی چھوٹی بات پر, چھوٹی چھوٹی بات, صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ کے رسول نے طواف کہاں سے شروع کیا, کہاں ختم کیا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ حجر اسود سے آپ نے شروع کیا, حجر اسود پہ ختم. یہ دین بن گیا کہ طواف یہاں سے شروع ہوگا, یہاں آ کر ایک چکر ختم. اب کوئی اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا میں تو بیت اللہ کے دروازے سے شروع کروں گا اور بیت اللہ کے دروازے پہ ختم کروں گا. یہ خلاف سنت. اللہ کے نبی نے ہر چکر کی کوئی دعا امت کو نہیں سکھلائی. لوگ انہیں پاگل بنایا ہوا ہے. لوگ کتابیں لے لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی اس سے ٹکراتے ہیں, کبھی عورت سے ٹکراتے ہیں, کبھی مرد سے ٹکراتے ہیں. وہ دعائیں پڑھ, ایک دعا نہیں سکھلائی اللہ کے رسول نے چکر کی کہ پہلے چکر کی یہ دعا, دوسرے کی یہ دعا, تیسرے کی یہ دعا. ہر چکر پہ اللہ کے رسول کا صرف ایک طریقہ رہا ہے. جو رکن یمانی آتا تھا, جو حجر اسود سے پہلا کونا ہے, اس کونے سے لے کر حجر اسود تک آپ ایک ہی دعا پڑھا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے بھائیوں, اپنے حج بچاؤ, اپنا پیسہ بچاؤ, اپنے عمرے بچاؤ, اپنا وقت بچاؤ, اپنی ہر چیز صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق لاؤ, اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوتا تھا اور آپ کے طریقے کے شرعی تھے. ہماری ہمیشہ آپ سے ایک ہی التجا, ایک ہی التماس, ایک ہی درخواست رہتی ہے, کسی کی مانو یا نہ مانو, جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی تو مانو. واہ